بات کر رہے تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ رات کا حصہ ہے، پچھلا پہر ہے، اندھیری رات ہے، مدینہ کے اطراف میں ایک قافلہ آ کر اترتا ہے، ٹھہرتا ہے، پڑاؤ کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جو بھی قافلہ آتا اس کی حفاظت کے لیے خود جاتے تھے اور ان کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کو پتہ چلا، خبر گیری کے لیے گئے، حفاظت کے لیے خود پہنچ گئے، امیر المومنین ہیں اور قافلوں کی حفاظت کے لیے خود جا رہے ہیں۔ قافلے کی حفاظت کے لیے پہنچے، ان کے حفاظت کا بندوبست کیا، ان کے کھانے کا بندوبست کیا، اور اسی اثناء میں ایک کونے سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک بچہ رو رہا ہے۔ ماں کو کہتے ہیں کہ اس بچے کو چپ کراؤ، بہلاؤ اس کو، لیکن تھوڑی دیر گزرتی ہے، بچے کی رونے کی آواز بڑھتی ہے، بچہ مسلسل روئے جا رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں رو رہا ہے؟ غضبناک ہو گئے، کیا عجیب تو ماں ہے، ایک بچے کو خاموش نہیں کروا سکتی تو؟ وہ ماں کہنے لگی کہ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، مجھے غصہ ہو رہے ہیں، غضب کر رہے ہیں، غیظ میں آ رہے ہیں مجھ پر، جبکہ آپ کو حقیقت معلوم نہیں۔ تو جناب عمر فرمانے لگے، اب ان کو یہ نہیں پتا کہ امیر المومنین ہے، فرمانے لگے کہ بتاؤ وجہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، بچہ خاموش کیوں نہیں ہو رہا، مسلسل روئے کیوں جا رہا ہے؟ والدہ کہتی ہے کہ عمر نے ایک قانون نافذ کیا ہوا ہے، امیر المومنین عمر نے ایک قانون نافذ کر دیا، ایک فرمان جاری کیا ہوا ہے کہ جب بچہ ماں کا دودھ چھوڑ دے گا اس وقت اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا۔ میں اپنے بچے کو دودھ چھڑاتی ہوں، بچہ روتا ہے، میں دودھ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ بیت المال سے مجھے اس بچے کا وظیفہ مل جائے۔ مالی حالات ہمارے تنگ ہیں، حالات اچھے نہیں ہے، تنگ دستی ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، مفلوق الحال ہیں، لیکن ہم اس بچے کو دودھ چھڑا رہے ہیں تاکہ بیت المال سے اس بچے کا وظیفہ جائے۔ جناب عمر یہ بات سنتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہائے عمر، تیری وجہ سے تو نے کتنے بچوں کا خون کیا ہوگا، تیری وجہ سے کتنے بچے روئے ہوں گے، تیری وجہ سے کتنی مائیں پریشان ہوئی ہوں گی۔ اے عمر، تو کل قیامت کے دن اپنے پروردگار کو کیا جواب دے گا کہ تیری وجہ سے بچے روئے ہیں، مائیں پریشان ہوئی ہیں؟ فوراً حکم جاری فرمایا، اعلان کروا دیا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسی دن سے اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے گا۔ یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہیں پر بس نہیں، آگے چلتے ہیں۔ ہمارے ایک ایم پی ہیں صاحب کا، راولپنڈی کے علاقے کے، وہ اپنا واقعہ بتلا رہے تھے کہ ہم ناروے میں گئے، سرکاری ایک وفد ناروے میں گیا، اور ہم نے ناروے کے جو قانون تھے، جو ان کا آئین تھا، ہم نے ناروے کا آئین دیکھا، ان کے قوانین دیکھے، ہم نے اس میں ایک بات دیکھی، ایک قانون ایسا دیکھا، آئین کی ایک شق دیکھی جس میں عمر لا لکھا ہوا تھا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ عمر لا کیا ہے، تو انہوں نے وضاحت کی، وہ بتلانے لگے کہ ہمارے ہاں یہ قانون ہے کہ جب ہمارے ملک میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم گورنمنٹ جو ہے اس کا وظیفہ مقرر کر دیتی ہے۔ اور یہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہم اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں حضرت فاروق اعظم کے واقعات سامنے آتے ہیں، وہاں پر ہمیں ایک معلوم ہوتے ہیں، ایک بات، ایک فرمان ملتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ فرمان جاری کیا ہوا تھا، یہ قانون نافذ کیا ہوا تھا کہ جب بھی بچہ، کوئی بھی بچہ جب اسلامی سلطنت میں پیدا ہوگا تو بیت المال سے، سرکاری
سرکاری خزانے سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ ہم نے یہ قانون عمر سے لیا ہے، ہم نے اس کا نام بھی عمر لا رکھ دیا ہے۔ ناروے میں کوئی بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے جملہ اخراجات جو ہیں وہ ناروے کی گورنمنٹ اٹھاتی ہے۔ اب یہ ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ۔